اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قاسم ہوں، کاروان شجاعت کا میر ہوں، دونوں جہاں میں اپنی نظیر ہوں، ہر خیبری محاذ کا کلا گیر ہوں، تلوار کا دھنی ہوں، قلم کا امیر ہوں، سینے میں دل ہے فاتح بدر و حنین کا، بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی حسین کا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ چین کے بادشاہ نے اپنے بیٹے کے رشتہ کے لیے بادشاہ خطا کی بیٹی کا رشتہ طلب کیا، جو انہوں نے قبول کیا۔ چنانچہ دونوں طرف سے شادی کی تیاری شروع ہوئی، اور جب شادی کی تاریخ قریب آئی، بارات کو ہزاروں باراتیوں اور جوانوں کے ہمراہ روانہ کیا۔ یہ لوگ کشتیوں میں سوار ہو کے بادشاہ خطا کی جانب جا رہے تھے کہ دریا کے بیچ طغیانی آئی اور سب لوگ غرق ہو گئے، حتیٰ کہ بادشاہ کا بیٹا بھی اسی میں غرق ہو گیا۔ بادشاہ کو علم ہوا تو بادشاہ نے رو رو کر اپنی بینائی ختم کر لی، لیکن بادشاہ کا وزیر ایک نیک اور صاحب ایمان تھا۔ کہنے لگا کہ اے بادشاہ سلامت، آپ نے رو رو کر اپنی بینائی ختم کر لی ہے، اس کا ایک حل ہے کہ میں نے سنا ہے کہ مدینہ میں ایک پیغمبر ہے جس کا وسیع حلال مشکلات ہے، اس کا نام علی مرتضیٰ ہے۔ وہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی لوگوں کے مسائل کو حل کرتا ہے، چلو اس کے پاس چلتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے بیٹے کو اس دنیا سے گئے ہوئے 7 برس ہو گئے، اب کیا ہوگا؟ وزیر کے اصرار پر بادشاہ تیار ہو گیا۔ آخر یہ لوگ مدینہ کی جانب چلے۔ ادھر خدا نے جناب جبرائیل کو نبی کے پاس بھیجا اور انہیں اس آنے والے لشکر کے بارے میں اطلاع دے دی اور کہا کہ ان کی مشکل کشائی کرو۔ جب یہ لشکر مدینہ کے قریب پہنچا تو صحابہ بھاگتے ہوئے رسول کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے۔ رسول نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، حملہ کرنے والے نہیں ہیں، یہ اپنی مشکل کو حل کروانے کے لیے آ رہے ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ آئے تو مولا مشکل کشا کو مولا جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلب کیا۔ جب مولا علی آئے تو فرمایا کہ ان لشکر والوں کی مشکل کشائی کرو۔ تو مولا علی جب میدان میں آئے جہاں لشکر کھڑا ہوا تھا، آ کر فرمایا کہ سب لوگ اپنی آنکھیں بند کر لو۔ سب لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ خیر سب نے آنکھیں بند کی، مولا مشکل کشا دل پر سوار ہوئے اور ایک آن واحد میں تخت سلیمانی کی طرح دریا کے پار چین کے کنارے جا موجود ہوئے۔ جناب سلمان فارسی کہتے ہیں کہ ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے ماجرا کو دیکھنے کے لیے مسجد مدینہ میں کی چھت پہ تشریف فرما ہو گئے۔ ادھر مولا علی نے دریا کے کنارے پہنچے اور سب مچھلیوں کو حکم دیا کہ سب اکٹھی ہو جاؤ۔ سب مچھلیاں اکٹھی ہو گئیں تو مولا نے ان مچھلیوں سے پوچھا کہ تم میں سے کس مچھلی نے بادشاہ کے بیٹے کو کھایا ہے؟ سب نے کہا کہ ہم نے تو بادشاہ کے بیٹے کو نہیں کھایا، لیکن ایک بڑی مچھلی نے سر نکالا اور بتایا کہ ایک مگرمچھ نے کھایا ہے۔ مولا نے مچھلی سے کہا کہ پانی کے اندر جاؤ اور دیکھو کہیں سے اس بادشاہ کے بیٹے کا، اس شہزادے کے جسم کا کوئی حصہ مل جائے۔ مچھلی نے دریا کے اندر گئی، ڈھونڈتی رہی، لیکن واپس آ کر کہا کہ اے وسیع رسول، اے مشکل کشا، اے شیر خدا، اے مظہر العجائب مولا، ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیا۔ اب مولا کائنات، وہ جسے خود خدا خالق کائنات سورہ یاسین میں کہے کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ جس کے سینے میں ہر شے کا علم ہے، انہوں نے کہا کہ اچھا تمہیں کہیں نہیں ملا، لیکن ایک جگہ میں بتاتا ہوں۔ مولا نے فرمایا کہ فلاں جگہ جاؤ، ایک پتھر ہے، اس کے دامن میں اس کے انگلی کی ایک ہڈی پڑی ہے، جاؤ اور اس کو اٹھا کر لے آؤ۔ مچھلی گئی اور وہ ہڈی اٹھا کر لے آئی۔ مولا نے اس ہڈی کو پکڑا، اپنی چادر میں رکھا اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ مولا جب بھی کسی کی مشکل کشائی کے لیے کوئی معجزہ، کوئی عمل کرتے تھے تو سب سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ لوگ جناب عیسیٰ کو خدا کہنے لگے تھے، تو مولا نے اس لیے 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے تاکہ لوگ مجھے خدا نہیں خالق کائنات کا بندہ سمجھیں۔ اسی لیے مولا نے 2 رکعت نماز ادا کی اور پروردگار سے التجا کی کہ اے ہڈیوں کو جوڑنے والے، اے جبار خالق کائنات، اے کل کائنات کے مولا، میری مشکل کشائی کر دے اور اس شہزادے کو زندہ کر دے۔ مولا کی جب تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ وہ شہزادہ زندہ ہو کر مولا مشکل کشا کے سامنے حاضر ہوا۔ مولا نے فرمایا کہ جاؤ اپنی سلطنت میں اپنے والد کے ساتھ عیش اور آرام کی زندگی گزارو۔
اس نے کہا ہے مولا مشکل کشا، آپ حاجت روا ہیں، دنیا کی حاجتیں پوری کرتے ہیں، آپ کو خدا تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے، اب باب علم ہے، آپ شہر علم کا دروازہ ہیں، مولا میری مدد کیجئے۔ مولا نے فرمایا کیوں، کیا چاہیے؟ اب کہنے لگا مولا جب میں اپنے وطن سے چلا تھا تو 3 کشتیوں میں ہم لوگ سوار تھے، لیکن آج اگر میں اکیلا واپس جاؤں گا تو لوگ مجھے طعنہ دیں گے، کہیں گے کہ بادشاہ نے اپنے بیٹے کو تو بچا لیا، جو 3 کشتیوں میں ہمارے رشتہ دار گئے تھے ان میں سے کوئی بھی واپس نہیں آیا۔ مولا میں تنہا واپس نہ جاؤں گا، یا تو مجھے بھی دوبارہ اسی دریا میں پھینک دیں یا پھر میری مشکل کشائی فرمائیے۔ مولا نے خیبر شکن ہاتھوں سے انگلیاں دریا کے اندر ڈالی اور کھینچتے ہوئے باہر نکالا تو 3 کشتیوں میں لوگ زندہ اور سلامت واپس آ گئے۔ میں کہتی ہوں مولا آپ ساری دنیا کے مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، لیکن جب کربلا کے میدان میں میری بیبیاں 63 اونٹوں پہ سوار ہو کر گئیں، جب بیبیاں واپس آئیں تو صرف 3 اونٹوں پہ واپس آئی تھیں۔ آزادارو، مولا علی کے بیٹے امام حسن کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا کیا تھا جس کا نام انہوں نے قاسم رکھا۔ شب عاشور جب مولا امام حسین اپنے اپنے انصار کو ان کا مقام بتا رہے تھے اور قربانی کی جگہ سمجھا رہے تھے اور جنت کے نظارے کروا رہے تھے، جناب قاسم تشریف فرما تھے اور پوچھتے جاتے چچا کیا میں شہیدوں میں نہیں ہوں؟ تو جب روز عاشورہ جناب قاسم گھوڑے پہ سوار ہو کر میدان میں گئے، جنگ کی اور ارزق نامی پہلوان اور اس کے 4 بیٹوں کو قتل کیا، اس کے بعد جب مولا پہ چاروں طرف سے حملہ ہوا تو مولا نے گھوڑے سے گرتے ہوئے پکارا کہ مولا نے کہا امو کو صدا دی کہ چچا جان خبر لو، ہوتا ہے غلام آپ پہ قربان خبر لو، دنیا میں کوئی دم کا ہے مہمان خبر لو، پہنچا ہے دم آخر میرا آن خبر لو، ذریت حیدر کی یہ توقیر ہوئی ہے، پامال ہمیں کرنے کی تدبیر ہوئی ہے، آدھا کو بھگا کر جو لگے ڈھونڈنے سرور، پامال ملے قاسم رنجور سراسر، گودوں کا پلا پاؤں رگڑتا تھا زمیں پر، رو کر پسرے فاطمہ نے پیٹ لیا سر، روتے ہوئے بس وہ تن صد پاش سے لپٹے، چلا کر حسین ابن علی لاش سے لپٹے، رو کر کہا صدقے ہو چچا منہ سے تو بولو، کیا حال ہے مہلکا منہ سے تو بولو، بیٹا میں تڑپتا ہوں ذرا منہ سے تو بولو، گر اٹھ نہیں سکتے ذرا منہ سے تو بولو، مادر کو بڑا داغ دیے جاتے ہو بیٹا، سب حسرتیں دل ہی میں لیے جاتے ہو بیٹا، یہ کہتے تھے جو موت کی ہچکی انہیں آئی، منہ کھول کے حضرت کو زباں خشک دکھائی، مخدومہ عالم نے یہ آواز سنائی، میں ساغر کوثر ہوں تیرے واسطے لائی، پی لے اسے اے میرے لال کے تر خشک گلا ہو، دادی تیرے سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ فدا ہو، لب بند کیے قاسم نوشہ نے ایک بار، یعنی نہ پیوں گا میں پیاسے شاہ ابرار، دنیا سے سفر کر گیا پیاسا ہی وہ دلدار، لاش اس کی چلے لے کر شاہ بے کس و ناچار، ڈیوڑی پہ